دوستو، میں آپ کو آج برطانوی کلونیلزم کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ہندوستان پر کیسے حکومت کی، کون سے طریقوں کو استعمال کیا اور کس طرح سے ہندوستان کے لوگوں کو ایک کمتری کے احساس میں مبتلا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ہندوستان میں اقتدار حاصل کرنا فوجی قوت یا طاقت کے ذریعے سے تھا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی فوج میں زیادہ تر خود ہندوستان کے لوگ ہی تھے جنہوں نے انہیں اقتدار حاصل کرنے میں مدد دی۔ تو پہلی ان کی فوجی قوت اور طاقت تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایسے رسم اور ایسے آداب کو رواج دیا کہ ہندوستانیوں کے ذہن میں غلامی رچ بس جائے۔ مثلا کچھ کا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مجسٹریٹ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی وکیل عدالت کے کمرے میں آئے تو اپنے جوتے باہر چھوڑ کے آئے۔ ایک وکیل جوتوں سمیت جب عدالت کے کمرے میں چلا گیا تو سزا کے طور پر اس کے جوتے اس کے سر پہ رکھوائے گئے کہ جب تک عدالت ہے وہ جوتے سر پہ رکھ کے کھڑا رہے۔ اس کے اوپر تو سر سید احمد خان نے بھی ایک مذمت کا مضمون جو ہے وہ لکھا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی انگریز مجرم ہے تو اس کا مقدمہ انگریز مجسٹریٹ ہی سنے گا، کوئی مقامی نہیں سن سکتا۔ یعنی مقامی آدمی کو حق نہیں ہے کہ انگریز مجرم کا مقدمہ سنے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ جو انگریز مجرم ہیں ان کو عام ہندوستانی قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے، بلکہ ان کے لیے ایک علیحدہ قید خانہ تعمیر کیا گیا تھا جہاں ان کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ یہ تاثر دینا نہیں چاہتے تھے کہ انگریز بھی انہی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں کہ جن جرائم میں عام ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ ان کی اور جو بہت سی باتیں ہیں ادب آداب کے، وہ یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی اشرافیہ کا آدمی یعنی امیر ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا ان کے آفس میں، تو اس کو وہ وہاں گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کراتے تھے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کو جب آفس میں بلایا جاتا تھا تو آفس میں کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس کو معلوم ہوتا تھا تو جانے سے پہلے وہ چپراسی کو رشوت دیتا تھا کہ تم ایک کرسی لا کے اندر رکھ دینا تاکہ وہاں میں بیٹھ جاؤں۔ تو چپراسی ایک کرسی لا کے رکھ دیتا تھا تو وہ بیٹھ کے تھوڑی دیر خوشامد کر کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی اس کو سمجھا جاتا تھا۔ ایک دستور یہ بھی تھا انگریز افسروں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ڈالی بھیجا کرتے تھے۔ ڈالی ہوتی تھی جس میں پھل ہوتے تھے، مٹھائی ہوتی تھی اور دوسرے تحفے تحائف ہوتے تھے۔ یہ بطور تحفہ ان کو بھیجا جاتا تھا۔ اگر افسر اس ڈالی کو قبول کر لیتا تھا تو یہ بھیجنے والے کے لیے بہت ہی احسان مندی کا موقع ہوتا تھا، لیکن اگر وہ ڈالی لینے سے انکار کر دیتا تھا تو یہ اس کی بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ فیروز خان نون نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سارے پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار اپنی اپنی ڈالیاں لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے ویٹنگ روم میں لائن سے بیٹھے ہوئے تھے۔ صاحب اندر سے تھے، باہر نہیں آئے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ گورنر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ہر ایک ڈالی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس پہ قبولیت کا اظہار کیا اور سب کو جانے کی اجازت دے دی، اور سب بڑے خوش واپس آئے کہ ان کی ڈالیاں جو ہیں صاحب نے منظور کر لی ہیں۔ اچھا، اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان کے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے اور اپنی برتری کا احساس دلایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی تھا کہ ان کے یہاں پر جو کلب تھے ان کلبوں کے اندر ہندوستان کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہ صرف مطلب کہ سفید فام انگریزوں کے لیے تھے۔ انگریز افسر کبھی بھی کسی ہندوستانی امیر کو، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو،
اپنے گھر پر دعوت پہ کبھی نہیں بلاتے تھے، اور نہ ہی اپنی نجی محفلوں کے اندر کہ جہاں پر رقص و سرور ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان ان کی عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ ان کے نزدیک ناچنے کا کام ہندوستان میں طوائفیں جو ہیں وہ کرتی تھیں۔ ایک طریقہ اور یہ تھا ان کا کہ جو کمشنر کا یا گورنر کے دربار ہوا کرتے تھے، ان درباروں میں ہر درباری کی اپنی نشست ہوتی تھی، اس کا نمبر ہوتا تھا کہ پہلی صف کے اندر مطلب کہ کون بیٹھے گا، دوسری میں، تیسری میں، یعنی ان کے سماجی درجے کے اعتبار سے اگر کوئی ذرا بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا یا اس کا رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف ہے، تو وہ اس کی نشست جو ہے وہ بدل دیتے تھے، یعنی پہلی صف سے اس کو آخری صف میں نمبر دے دیتے تھے۔ نتیجہ اس یہ تھا کہ یہ اس کی بے عزتی تھی، اور وہ فوراً ہی معافی مانگ لیتا تھا کہ اس کو پہلے کی طرح اگلی صف میں ہی جگہ دی جائے۔ انگریز جب باقاعدہ اقتدار میں آ گئے تھے تو اس وقت بھی یہاں پر ہندوستانیوں سے ان کا میل جول بہت کم ہوتا تھا۔ وہ ملٹری کے لوگ کینٹونمنٹ میں رہتے تھے، اور جو سول سروس کے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں GOR کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں بھی انگریزوں کے زمانے میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ہندوستان کے پیسے سے ہوئی ہے۔ ہندوستان کی ترقی میں انگلینڈ نے کوئی اپنا پیسہ خرچ نہیں کیا، چاہے یہاں ریلوے لائنیں بچھائی گئی ہوں، سڑکیں بنائی گئی ہوں، پل بنائے گئے ہوں، یہ سب کے سب ہندوستان کے پیسے سے ہی تھا، بلکہ جو ان کی بیوروکریسی تھی اس کی تنخواہیں بھی ہندوستان کے ٹیکسوں سے دی جاتی تھیں، ان کی پینشن بھی ہندوستان کے ٹیکسوں سے دی جاتی تھی، یہاں تک کہ 1857 میں ہندوستان کی بڑی بغاوت کو ختم کرنے پہ جو اخراجات ہوئے تھے وہ بھی 1857 کے بعد انہوں نے نیا ٹیکس لگا کر ان اخراجات کو بھی ہندوستانیوں کے ذریعے سے پورا کیا تھا، اور وہ ہندوستان سے ہی نہ صرف یہ کہ یہاں اپنا سرمایہ لاتے تھے، بلکہ ہر سال یہاں سے منطقے کے لاکھوں پاؤنڈ جو ہے وہ ہندوستان سے لے جایا کرتے تھے۔ لوٹ مار کا ایک ذریعہ تھا ہندوستان ان کے لیے۔ تو برطانوی کلونیلزم کو ذرا اس نقطۂ نظر سے بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس کو نعمت سمجھتے ہیں وہ تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ ہے۔ تاریخ سے واقفیت ہو تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کلونیلزم ہندوستان کے لیے ایک عذاب تھا، اور اس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف مالی نقصانات اٹھائے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ہم آج تک ان کے غلام ہیں۔